دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے، ہوں، بالکل. کیونکہ آج سے کوئی 2 ڈھائی مہینے پہلے کوئٹہ پہ جعفر ایکسپریس جو تھی روانہ ہونے والی تھی، تو تب اس پہ حملہ ہوا تھا، کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا جس میں تب بھی کچھ فوجی مارے گئے تھے، ہمارے ایک دو جاننے والے ہمارے علاقے کے بھی اس میں کچھ فیملیز تھیں، کوئی خانے وال قریبی خانے وال میں بھی سے بھی فیملیز تھیں، ان کے لڑکے جو تھے وہ بھی مارے گئے. تو ایک تو یہ تھا کہ پہلے ہو چکا تھا، تو اب جب چھٹیوں پہ لوگ جا رہے ہیں تو سیکیورٹی جو ہے وہ اس کی ضرورت تھی، نہیں پرووائڈ کی گئی. مجھے یہ بھی پورا اندازہ نہیں ہے کہ جب چھٹیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اپنا ویپن، فوجی جو ٹرین میں سوار تھے وہ اپنا ویپن لے کے جاتے ہیں نہیں جاتے، کیا سچویشن ہے ان کے مقابلہ کرنے کے لیے، کیا ان کے پاس اوزار تھے. دوسری بات یہ ہے کہ رضا کے ایک اور بات جو کرنی تھی وہ یہ ہے کہ مطلب کہ میں آپ کو مزید جو اس سلسلے میں جو خبریں آ رہی ہیں، ایک عاصم خان نے ایک خبر سنائی ہے. بات یہ ہے کہ بگٹی صاحب جو ہے وہ جو فرماتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب ٹرین چلی ہے تو جو بی ایل اے کے ملیٹنٹس تھے ان کے پاس انفارمیشن تھی کہ کتنے، کیونکہ جب ٹرین کی بکنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے ساری انفارمیشن اس میں ہوتی ہے، تو وہ جو ہے ان کے پاس انفارمیشن کتنے لوگ، کیا تعداد وغیرہ تھی وہ ہے، وہ ان کے پاس آلریڈی موجود تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے، یہ جو ٹرین ہے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب ہائی جیک کی انہوں نے ٹرین کو، تو جو عورتیں، بچے، بوڑھے جو تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے تھے، اور وہ پھر چل کے 7-8 کلومیٹر، وہ جو پنیر کا اسٹیشن ہے وہ جہاں یہ ٹنل ہے وہاں سے 7-8 کلومیٹر ہے، وہاں وہ چل کے پہنچے. اور جو باقی انہوں نے ریٹین کیے تھے وہ یا فوجی تھے یا جو سرکاری اہلکار تھے وہ ٹرین میں موجود تھے، جن کو چھڑوایا گیا. اب سرکار کتنے نمبر دیتی ہے کہ جی ہم نے کامیابی سے یہ چھڑوا لیا وہ چھڑوا لیا، اب وہاں بیٹھ کے کوئی نمبر تو گن نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے. اب اس میں ایک اس کی دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ریاست کا ریپرکشن جو ہے، ریاست کا غصہ اس پوائنٹ پہ مزید بڑھے گا، مزید تلخیاں، مزید ناچاکی جو ہے ایک تو وہ بڑھے گی. میرے خیال میں ہم کوئی پاسبل سیاسی حل سے دور چلتے چلے جا رہے ہیں. ایک زمانے میں، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں، آج سے 6 مہینے پچھلے سال کی بات ہے، جی ایچ کیو میں ایک وار گیم بھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی فوج اگر ودرا کر جائے بلوچستان سے اور کسی اور ایجنسی کے، ظاہر ہے پولیس ہے یا بارڈر والے، بارڈر فورس، پیراملٹری فورس جو ہے اس کے حوالے کر جائے تو کیا سچویشن ہے. لیکن یہ وار گیم کی حد تک رہا، اس کو آگے بڑھایا نہیں گیا. فوج کا وہاں ہونا جو ہے سیکیورٹی پرسپیکٹو سے، ریاست کی پرسپیکٹو سے ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اپنی کمپلیکیشنز بہت ہو جاتی ہیں. سو جی. ایک تو وہ دل آزاری اور تنگی جو ہے وہ مزید بڑھے گی. دوسرا یہ ہے کہ اب وہ والا جو پوائنٹ ہے نا جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مڑ سکتے ہیں اور کوئی پولیٹیکل سولوشن، تو ہم میرے خیال میں اس سے کہیں بہت زیادہ دور اور آگے چلے گئے. جی بالکل، یہی بات اس وقت آج اختر مینگل صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو، ناظرین نے شاید دیکھا ہوگا، تو انہوں نے بھی ایسی بات کی. انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے سب کو ایڈریس کیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، سیاستدانوں کو، عدلیہ کو، اور انہوں نے کہا کہ جی اب یہ حالات اتنے قابو سے نکل گئے ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے کہا ان کے قابو سے بھی نکل گئے ہیں. مینگل صاحب یہ اعتراف کر رہے تھے کہ یہ جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں یہ نکل گئے ہیں. تو یہ ایک لوکل سپورٹ بھی
ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے عائشہ، اور میں اس کے اوپر آپ سے مزید بات کرتا ہوں، لیکن میں عاصم سے یہ ذرا یہ جانتا ہوں چونکہ عاصم موجود ہے بلوچستان میں ہی. تو عاصم یہ بتائیے کہ یہ بی ایل اے کے جو اقدامات ہوتے ہیں اور جو ان کی یہ طریقہ واردات ہے، اس سے لوکل سپورٹ کتنی ہے ان کو؟ آئی ہاں نو جی، آپ انسان نہیں ہے کہنا کوئٹہ میں آپ رہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی باوسط طور پر تو ظاہر ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنی زیادہ لوکل سپورٹ ہے، پر کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ لوکل سپورٹ بڑی تعداد میں ہے. گزشتہ رات ہی بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے مستوں کا علاقہ ہے ہندو محلہ پولیس چوکی، جہاں پر حملہ کیا گیا اور وہاں پر موجود جتنے بھی پولیس اہلکار تھے ان سے اسلحہ چھینا گیا. اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی، جس میں ایک بڑی تعداد وہاں کے مقامی افراد کی تھی جو بظاہر ان کو خوشی سے گلے لگاتے نظر آ رہے تھے، جن میں بڑی تعداد نوجوانوں کی بھی تھی. تو اس طرح کے ویڈیوز اکثر اب بلوچستان میں سوشل میڈیا پر گردش کرتی نظر آتی ہیں، جہاں پر لوکل سطح پر ان حملوں کے دوران ان کو کھلے عام جو ہے وہ سپورٹ اور خوش آمدید کہتے لوگ نظر آتے ہیں. تو لوکل سطح پر اس سے یہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اب جو مقبولیت ہے وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے مسلح تنظیموں کی بلوچستان میں، اور یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اس وقت، کیونکہ اس سے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ مزید بگڑتے جا رہے ہیں. جی بالکل بالکل. رضا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بی ایل اے جیسی تنظیموں کو اب ریکروٹمنٹ میں، یعنی کہ لوگوں کو اپنے ملیٹنٹس ہائر کرنے میں کوئی دشواری نہیں، بلکہ خبر تو یہ ہے کہ اب لوگ زیادہ بڑھ کے آ رہے ہیں، ریکروٹ ہو رہے ہیں، ان کے پاس ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی گنجائش نہیں. ٹھیک بالکل. تو اس کا مطلب ہے ریکروٹمنٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ شاید یہ سیاسی طور کے اوپر اتنا مس ہینڈل کر دیا ہے اسلام آباد نے اور راولپنڈی نے بلوچستان کی افیئرز کو، کہ اب مزید وہاں پہ سیپریٹسٹ جو کیا کہنا چاہیے سپورٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے. لیکن ڈاکٹر عائشہ، اس سے پہلے کہ ہم اس پہ اوپر اور بات کریں، یہاں پر یہ بات اس کا بھی اب اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پر ہندوستان کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بذریعہ افغانستان جو ہے وہ سپورٹ آ رہی ہے اور بھی جگہوں سے آ رہی ہے. اور اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں جس طریقے سے وہ اس کے اوپر شادیانے بھی بجا رہے ہیں کل سے کوئی 24 گھنٹے سے، میں نے تو جو بھی دیکھا ہے وہ مطلب ان کو تو یہ لگ رہا ہے جی کہ بس بلوچستان جو ہے نا وہ آزادی کا اعلان ہوا کہ ہوا، پاکستان ٹوٹا کہ ٹوٹا. یہ بھی ایک بہت ہی عجیب بات لگتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے اندر جو مسائل ہیں ان کو بڑا کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو اگر آپ احساس محرومی جو ہے اس کو جاری رکھیں گے، لیکن پاکستان بلوچستان کی جو پوزیشن ہے افغانستان جو اس کا بارڈر ہے ادھر عمان بھی مسقط سے بھی آتی ہے، اس کو بھی ہم کیسے اس پوری چیز سے ڈیلنگ تو نہیں کر سکتے.